دینا، بیٹیاں دینا، کسی کو کچھ نہ دینا، یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ دینے پہ آئے تو نبیوں کو بھانج کر دے، اور دینے پہ آئے تو بڑھاپے میں جب اولاد پیدا ہونے کی کوئی ظاہری صورت نظر نہ آئے، ایسے نقشے میں اللہ اولاد پیدا کر دے۔ ایک بیوی سے اولاد نہ دے، دوسرا نکاح کرے، دوسری سے بھی نہ دے، تیسرا نکاح کر لے، چوتھا کر لے، دینے پہ آئے تو ایک ہی سے دے دے، نہ دینے پہ آئے تو چار سے نہ دے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت بھی اللہ ہی کی کار فرما ہے، اور امر بھی اللہ ہی کا کار فرما ہے۔ وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، چاہنے پہ آ جائے، دینے پہ آ جائے۔ تو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں دے دے، پہاڑ سے، چٹانوں سے اونٹنی کو پیدا کر دے جی، تو یہ سب کس کے کارخانہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ یعنی مضامین قرآن کو سمجھیں ذرا، یعنی اللہ رب العالمین کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کون ہے، اس کا کیا تعارف ہے، اس کی منشا کو، اس کی چاہت کو بندے کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متصرف نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں، یعنی سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اس کے منگتے ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں، نہ تو کسی آزمائش میں، کسی حالات میں اپنے آپ کو نکالنے پر قادر نہیں ہیں۔ قدرت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ نبی کے پاس، ولی کے پاس، انسان کے پاس، عام آدمی کے پاس کیا چیز ہے؟ وہ صرف اور صرف دعا ہے، سبب ہے، سبب کا اختیار کرنا ہے، نتیجہ مرتب کرنا بھی نہ نبی کا کام ہے، نہ نتیجہ بھی کون مرتب کرتا ہے؟ اللہ۔ آدمی جب اللہ کے قرآن کو سمجھ جائے، اللہ کی توحید کو سمجھ جائے، اللہ کی بات کو سمجھ جائے نا، تو دوستو ہزار غموں سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی تاثیر مانگ مانگ کے قبولیت جب ہوگی اس وقت ہوگی جب اس کی مشیت شامل ہوگی، جب اللہ کا ارادہ شامل ہوگا۔ ہمارا کام ہے دعا مانگنا، التجا کرنا۔ ویسے ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، اولاد کے نہ ہونے کے جو اسباب میں جو چیزیں ہیں نا، ایک سے اولاد نہیں ہے تو دوسرا نکاح کر لے، دوسرا نہیں ہے تو تیسرا کر لے، چوتھا کر لے، لیکن اس سبب کو اختیار کرنے کے بعد بھی اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے بزرگوں میں مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آتا، کہتا حضرت میری اولاد نہیں ہے، تو حضرت اس کو کوئی تعویذ لکھ دیتے، کوئی عمل بتا دیتے، اللہ اس کو اولاد دے دیتے، اللہ اس کو اولاد دے دیتے، اور خود اولاد کے لیے 2 نکاح کیے، اولاد نہیں ہوئی۔ اولیاء کرام میں حضرت علی حجویری کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا، جن کو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل را رہنما،
از معین الدین چشتی، یہ اب بھی ان کے مزار پہ لکھا ہوا ہے۔ اب جس کا فیض اتنا زیادہ ہے، جس کی قبولیت دعا کی تاثیر اتنی زیادہ ہے، لیکن اپنی اولاد نہیں ہے، اپنی اولاد نہیں ہے۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ کہ اختیار نہ ولی کا ہے نہ نبی کا ہے، منشا اور مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کتنے بلند الفاظ ہیں یہ بات جاہل لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آگے سے وہ دیکھو یہ اتنی بڑی بات ان کے بارے میں کہہ دی۔ وہ بڑی بات نہیں ہے، وہ تو اس سے بھی اونچے تھے، ان کی شان مقام تو اللہ کے یہاں سے بھی بلند ہے۔ ایسی دنیا پاگل تو نہیں ابھی بھی، یہ لوگ مر کے بھی بادشاہیاں کر رہے ہیں ابھی۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قادر میں اور عبد القادر میں فرق ہے۔ قادر ایک ہے، عبد القادر بہت ہیں، خالق ایک ہے، عبد الخالق بہت ہے۔ تو یہی سبق ہے سب سے پہلا، جو سبق ہر نبی نے دیا، ہر ولی نے دیا، کہ کارخانہ قدرت میں چاہت اور مرضی کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ اب جیسے یہ نبی ہیں، اور نبیوں میں بھی عام نبی نہیں ہیں، نبی عام ہوتے بھی نہیں، اور پھر اللہ کے خلیل ہیں۔ خلیل کا معنی ہے دوست ہونا، خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، یہ جو نرینہ اولاد، پھر اولاد کی تمنا کا ہونا، یہ چاہت اللہ کے رسولوں کو بھی رہی ہے۔ اب دعا مانگتے ہیں، دعا میں یہ فریاد کرتے ہیں، کیا؟ رب حبلی، رب حبلی من الصالحین۔ پتہ نہیں کتنے مدت تک یہ دعا مانگی، کتنے عرصے تک مانگی۔ اب دیکھو، اللہ حضرت سارہ سے اولاد دے سکتے ہیں، حضرت سارہ سے اولاد مل سکتی تھی، نہیں دی، اس کی مشیت میں نہیں تھی۔ اب دعا مانگتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے بیٹا دے دے، نیک بیٹا دے دے، نیک بیٹا دے دے۔ حضرت سارہ آپ اس دعا کو سنتی ہیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور حضرت سارہ جب اپنے اوپر غور کرتی ہیں تو معلوم کر سکتی ہیں کہ مجھ سے تو شاید اولاد کی امید نہیں ہے، میں کیوں نہ کروں کہ اپنے اس اللہ کے خلیل کی ایک اور شادی کرا دوں۔ اب جو اللہ ایک عورت سے دے سکتا ہے وہ دوسری سے بھی دے سکتا ہے۔ اس میں بندے کی مجبوری کا اظہار ہو رہا ہے، اچھا کہ انسان کتنا عاجز ہے، کتنا عاجز ہے، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کارخانہ قدرت میں جو ہوتا ہے، جو ہوگا، وہ کون کرے گا؟ اللہ کریں گے۔ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو۔ دعا کر سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، کسی کے لیے مانگ سکتے ہیں، لیکن دینے لینے کا اختیار کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ اب دعا مانگتی جا رہی ہے، رب حبلی، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا کر، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا کر، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ دعا مانگتے ہیں۔ اب دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم کا مضمون ایسا ہے کہ ہر آیت سے نا قرآن کا مفسر الگ اس سے مضمون اخذ کرتا ہے، محدث الگ مضمون اخذ کرتا ہے، عارف اور صوفی الگ مضمون اخذ کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسا سمندر ہے، اس کے اندر عجیب عجیب نکات کا ذکر کرتے اللہ۔ اب پیغمبر کا اس طریقے سے دعا مانگنا، صوفیاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی نرینہ اولاد نہ ہونا،
یا جس آدمی کی اولاد کی امید ٹھہر جائے، وہ فرض نمازوں میں، سنت نمازوں میں، نوافل نمازوں میں درود کے بعد اس دعا کو پڑھا کرے. کیونکہ درود کے بعد جیسے ربنا آتنا پڑھی جاتی ہے نا، یا اور کوئی مسنون دعا پڑھی جاتی ہے، تو ربنا آتنا کے علاوہ قرآن کریم کی ہر دعا کو، ہر مسنون دعا کو آدمی درود کے بعد پڑھ سکتا ہے. تو اس طرح کی التجا اور زاری بندہ نمازوں میں کرنا شروع کر دے. یہ اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ مجھ سے مانگے، دوں گا میں، وہ میرے اختیار میں ہے. چاہے تو اس کی دعا کو فوری قبول کر دوں، اور چاہے تو اس دعا کی تاخیر کر دوں، چاہے تو دنیا میں اس کی دعا کو بالکل قبول نہ کروں، آخرت میں اس کی دعا کو اس کے لیے ذخیرہ نجات بنا کر بڑے اجر سے نواز دوں. اور یہ جب اللہ سے پوچھے کہ میرے اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے تو یہ چیزیں مانگی نہیں تھی، میں نے تو اتنی ریاضت نہیں کی، اتنی محنت نہیں کی، تو جواب آئے گا، وہ میرا بندہ جب تو دنیا میں مجھ سے کوئی چیز مانگتا تھا، اس وقت میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ چیز تیرے حق پہ بہتر نہیں ہے، وہ چیز میں نے تیرے لیے ذخیرہ آخرت کر دی تھی، اب جا مزے کر. تو دل کی گھڑی کو، دماغ کی سوچ اور فکر کو اللہ کی منشا اپنے بندے کے لیے یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت میری ہی طرف متوجہ رہے، مانگے نہ ملے مایوس نہ ہو، مل جائے اپنا کمال نہ سمجھے، اترائے نہیں اس پر کہ شاید میری کوئی وجہ ہے. آپ کے پاس، میرے پاس اگر کوئی ہمارا حسب اچھا ہے، نسب اچھا ہے، تعلیم اچھی ہے، گھر اچھا ہے، اولاد اچھی ہے، خاندان اچھا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں میرا آپ کا ذاتی کمال کوئی نہیں ہے، ذاتی کمال کوئی نہیں ہے. یہ تو عطائے خداوندی ہے، اللہ کی منشا سے ایسا ہو گیا. ورنہ کتنے عقل مند لوگ ایسی مارے مارے پھرتے ہیں، کتنے حسن کی ملکائیں اور کتنے حسن کے مالک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو اس لیے قرآن کا یہ مضمون سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ میرے اور آپ کے جملہ معاملات ظاہری اور باطنی زندگی کے، اس پہ تصرف، اس پہ قبضہ صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. اب فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا کر، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا عطا کر. اولاد مل جائے تو اترایا نہ کرو. ایک آدمی نے مجھے ایک بات کی، یہ سب کے لیے باعث عبرت ہے. اچھا، اس نے کہا حضرت میں رات کو بیٹھ کر اپنے بیٹے کو نشہ بھر کے خود دیتا ہوں. یہ جس کو پاؤڈر کہتے ہیں، ہیروئن کہتے ہیں، یہ جتنا گند والا ہے یہ سارا میں خود بھر کے دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے. اور جس وقت میں اس کو پیش کرتا ہوں اس وقت میرے اندر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں زمین پھٹ جائے اور میں مر جاؤں. لیکن اولاد کی محبت اس قدر بندے کو پاگل اور دیوانہ کر دیتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ سے نکل گیا تو کسی کے ہاتھ سے جب پیے گا تو زیادہ پی لے گا، مر جائے گا. یہ اب میں لا کے بھی خود دیتا ہوں، گویا اپنے سامنے اس کو قتل کرتا ہوں روز. اللہ اکبر. اس لیے اولاد جس کو خدا دے دے اس کو اترانا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے اس کو. میری بیٹے ایسے تو میری اولاد ایسی ہے، تو تمہاری اولاد میں کمی ہے تو وہ کسی کام کے نہیں ہے، تو میں اتنا سمجھدار ہوں تو تم ایسے بیوقوف ہو. تو نیکوکار اولاد. اب دیکھو پیغمبر کا یہ الفاظ استعمال کرنا کہ خدایا نیکوکار اولاد دے، کہ صرف اولاد ہی نہ ہو، اولاد ہی نہ ہو. اس وقت ہم اولاد کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، اس کے لیے گھر بنانے کا غم کرتے ہیں کہ اس کا گھر ہونا چاہیے.